बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी होस्ट नाज़िया असलम। आओ बच्चों, सुनो कहानी में एक दफ़ा फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे प्यारे से गेस्ट आज भी मौजूद हैं। जी, हमारे नन्हे साथी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज आप लोग स्टोरी सुनना चाह रहे हैं? जी। तो इंशाल्लाह आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे, एक जालिम बादशाह की। कभी बादशाह देखे आप लोगों ने? बादशाह नहीं देखे आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, टीवी पे देखे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, एक बहुत जालिम बादशाह, और ये जालिम बादशाह बनी इस्राइल की कौम पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। तो आप ये देखें कि ये जो बादशाह था, इसने हर तरफ जुल्म फैला रखा था। अपने दरबारियों को हुक्म दिया हुआ था कि लोगों को सजाएं दे, सख्त से सख्त सजा दे। एक दफा इस जालिम बादशाह ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखते हैं आप लोग भी? उसने ख्वाब देखा। जब उसने वो ख्वाब देखा तो बहुत परेशान हो गया, और ख्वाब देखने के बाद वो बेचैन भी रहने लगा कि ये मैंने क्या देखा है। अब उसको समझ ना आए कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है। तो उसने अपने नजूमियों को बुलाया, तमाम बड़े बड़े नजूमियों को, और नजूमियों को बुलाया और उनसे अपने ख्वाब को बयान किया, अपना ख्वाब बताया कि मैंने ऐसे 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 देखा है। तो नजूमियों ने, आपको पता है उसकी ताबीर क्या बताई? उन्होंने कहा कि बनी इस्राइल में उस कौम में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा, एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत का तहस नहस कर देगा, तुम्हारी हुकूमत खत्म कर देगा। बस फिर क्या था, उस जालिम बादशाह को तो फिक्र लाहक हो गई। और आपको पता है कि ये जो बादशाह था, ये कौन से मुल्क का था? मिस्र का, इजिप्ट का। और इसको फिरौन के नाम से आज भी याद किया जाता है। और रियली आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी पे कि उसकी मम्मी बिल्कुल उसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको हमेशा के लिए इबरत के तौर पे उसको हमारे सामने रखती है। वो आज भी उसकी डेड बॉडी मौजूद है। देखिए कि इतना जालिम बादशाह था, और उसने जब ये ख्वाब सुनने के बाद क्या कहा कि बनी इस्राइल की कौम में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, फिरौन की सल्तनत को तहस नहस कर देगा। नामुमकिन, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्योंकि वो अपने आप को रब समझता था, इलाह समझता था। तो वो तो चाहता था कि मैं जो भी चाहूंगा हो जाएगा। उसके लिए तो किसी तौर पे ये गवारा नहीं थी ये बात, और ना ही वो बर्दाश्त कर सकता था। उसने क्या हुक्म दिया, क्योंकि वो अपने आप को रब समझता था, इलाह समझता था, उसने अपने तमाम नौकरों को हुक्म दे दिया, जो दरबारी थे उनको हुक्म दे दिया कि जितने भी बनी इस्राइल में लड़के पैदा होंगे उनको कत्ल कर देना है और लड़कियों को छोड़ देना है, यानी कि कत्ल कर देना है। तो आप देखें कि कोई इतने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर सकता है? क्या वो सच में इतना बुरा बादशाह था कि उसने बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया? जी, क्योंकि वो जालिम बादशाह था, बहुत जालिम। क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था? रब। तो वो कुछ भी चाह सकता था, कुछ भी कर सकता था, कोई हुक्म भी दे सकता था। और जहां उसकी बात सल्तनत की हो कि कोई इसकी सल्तनत को खत्म कर देगा, फिर तो उससे बिल्कुल भी ये बात गवारा नहीं थी। इतना जालिम था। तो फिर ऐसा हुआ कि तमाम बनी इस्राइल में हर तरफ परेशानी फैल गई। अब हर कोई परेशान, माएँ रोती थी कि उनके यहाँ अगर बेटी की पैदाइश होती थी तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन आपको पता है कि उस बनी इस्राइल कौम में एक खातून रहती थी, बहुत नेक, बहुत प्यारी। जब उनके यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, वो तो परेशान हो गई और डर भी गई। सच में परेशान इस लिहाज से हो गई कि अब मैं क्या करूंगी। हालांकि खुश होता है इंसान कि उनके पास छोटा सा बेबी आता है, कितने खुश होते हैं सब घर में। वो खुश थी, लेकिन वो खौफजदा थी, डर गई थी, क्योंकि फिरौन ने बहुत ज्यादा सख्ती और जुल्म कर रखा था। तो वो इतनी ज्यादा खौफजदा हुई कि मेरे बेटे को, इतना छोटा, इतना प्यारा, मेरे छोटे से बेबी को ये लोग ले जाएंगे, मार देंगे।
انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جی الحمدللہ. ہمیشہ اچھے لوگ اور اللہ کے پیارے بندے صرف کہاں دیکھتے ہیں؟ اس رب کی طرف, اور جب بھی کچھ مانگتے ہیں اس رب سے. تو اس نیک خاتون نے بھی ایسا ہی کیا, انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دعا رب سے کی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ پیارا رب ہماری بات نہ سنے, ہماری پکار نہ سنے. تو ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا, ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ اپنے پیارے سے بیٹے کو ٹوکری میں ڈال کے نہر میں بہا دیں. کیا سچ میں انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا تھا؟ جی بالکل, کیونکہ انہیں پتا دیا تھا کہ میرا جو پیارا سا بیٹا ہے وہ محفوظ رہے گا. اگر وہ نہ ڈالتی تو تب بھی تو ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا. تو یہ ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ڈال دی تھی, رکھ دی تھی, اور انہوں نے اس یقین کے ساتھ اللہ پر یقین کر کے, اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹوکری میں ڈالا, اس ننھے سے بیبی کو, اور پانی میں بہا دیا. جب پانی میں بہا دیا, ساتھ ہی ان کی ایک بہن تھی جس ننھے بیبی کی, انہیں کہا جب دریا میں بہا دیا تو ساتھ ہی ان کی بہن کو کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جانا. پانی چلتا جا رہا تھا اور بہن ساتھ ساتھ جاتی جا رہی تھی. اور کیوں جا رہی تھی؟ وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹوکری جا کے کہاں رکتی ہے. وہ اپنے بھائی کا دھیان رکھ رہی تھی. بہن تھی نا, آپ لوگ پیار کرتے ہیں اپنے بھائی سے؟ بہت زیادہ. لڑائی بھی خوب ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ لڑائی بھائیوں سے ہوتی ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والے بھی بھائی ہوتے ہیں. اب وہ بہن بھاگتی گئی اپنی ساتھ ساتھ بھائی کی ٹوکری کے. بالآخر جب وہ ٹوکری جا کر رک گئی, ٹھہر گئی, تو وہ جگہ پتہ کون سی تھی؟ کون سی؟ وہ جگہ وہی تھی جو ظالم بادشاہ فرعون کا محل, اسی محل کے پاس جا کے رک گئی. اور آپ دیکھیں کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پری پلان تھا. جب وہ ٹوکری رک گئی تو وہ جو ان کی بہن تھی وہ بھی رک گئی اور چھپ گئی کہ اب کیا ہوتا ہے, اس ٹوکری کو کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی پکڑ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, کوئی نقصان تو نہیں میرے بھائی کو پہنچائے گا. ایسا ہوا کہ اسی محل کے پیچھے باغ میں ایک بہت پیاری, بہت نیک خاتون اپنی نوکرانیوں کے ساتھ سیر کر رہی تھیں. اور جب سیر کرتے کرتے انہوں نے ٹوکری کو دیکھا, وہ پانی میں کچھ نظر آ رہا ہے, وہ کیا چیز ہے. جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھ کنیز کو کہا جائیے اور جا کر وہ ٹوکری تو اٹھا کے لائے اور دیکھیں اس میں کیا ہے. وہ گئی اور جا کے جب ٹوکری لے کے آئی, اور جب آپ کو پتا اس ٹوکری کو میں سے کپڑے کو ہٹایا تو اتنا کیوٹ سا, اتنا پیارا سا بیبی تھا, اتنا پیارا. وہ دیکھا, اتنا خوش ہوئی کہ اس کے اندر سے تو کتنا پیارا گفٹ نکل آیا. وہ اتنا خوش ہوئی. کیوں خوش ہوئی؟ ان کے پاس کوئی بیبی نہیں تھا. فرعون کی یہ بیوی کا نام تھا آسیہ. حضرت آسیہ بہت پیاری خاتون تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ظالم بادشاہ کی یہ بیوی تھی. کیا سچ میں اتنے ظالم بادشاہ کی اتنی کیوٹ بیوی تھی؟ جی بالکل, الحمدللہ. اتنے ظالم بادشاہ فرعون کی اتنی کیوٹ, اتنی نائس, اتنی نیک اور رحم دل بیوی حضرت آسیہ تھی. حضرت آسیہ کے اور فرعون کا کوئی بھی بیبی نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو اتنا پیارا بیبی ہے, کبھی دیکھا آپ لوگوں نے اتنا چھوٹے سے بیبی کو؟ دیکھا کتنا کیوٹ لگتا ہے نا. تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا دل ایسے ہو گیا, یہ ضرور گفٹ مجھے ملا ہے. بہت خوش ہوئی. وہ ان کو ٹوکری سے نکال کے پکڑا اور پیار کرنے لگ گئی. جب پیار کر رہی تھی تو اتنی دیر میں فرعون آ گیا. اس نے دیکھا کہ آسیہ کے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت آسیہ فوراً گھبرا گئی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں کتنا پیارا بیبی ہے, ہم اس کو رکھ نہ لیں, ہم لے لیں اس کو. فرعون نے کہا نہیں, اس کو تو مار دیا جائے. حضرت آسیہ جو تھی نرم دل تھی, فوراً ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ظالم بادشاہ, لیکن پھر بھی ظالم بادشاہ کے دل میں تھوڑا سا ترس آ گیا.
उनका चलो ठीक है, क्या ये छोटा सा बच्चा करेगा, उनके दिल में यही छोटा सा है, चलो मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी। उनका ठीक है रख लो। आसिया इतना खुश हुई कि उन्हें इतना प्यारा बेबी मिल गया, और फिर उन्होंने उनको पकड़ा, प्यार किया। लेकिन ये क्या है, अभी वो प्यार कर रही है तो नन्ना बेबी रोना शुरू हो गया। कैसे रोता है नन्ना बेबी, कोई रो के दिखाएगा? कैसे रोते हैं, कैसे वाह वाह ऐसे रोते हैं ना, तो वो भी रोना शुरू हो गए। तो ये सारा माजरा जो था ना, जो दूर खड़ी उनकी बहन थी वो देख रही थी। उन्होंने देखा कि ये तो रोना शुरू हो गया है, अब दिल में कुछ हुआ, मेरा भाई रो रहा है। फिर वो देखती रही, थोड़ा चेक करती रही कि अब क्या करेंगे। हजरत आसिया ने अपनी तमाम कनीजों को कहा कि इसे चुप करवा के देखे, किस तरह शायद इसे भूख लगी हो। सब ने कोशिश की उसको चुप करवाने की, लेकिन बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ, और वो चुप होने भी वाले भी नहीं थे। वो रोई जा रहे थे। जब ये सारी दास्तान और ये सब माजरा वो उनकी बहन देखती रही तो उनसे सब्र नहीं हुआ। वो चल के आई और कहा कि मैं ऐसी खातून आपको बताऊं जो बहुत प्यारी हैं और जिनके पास बच्चे जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी लेके आए, तो चुप नहीं हो रहा, जल्दी लेके आए। वो जल्दी खुशी से गई और भागी गई और कहाँ पहुंची? अपनी मम्मा के पास। और वो जो टोकरी में बच्चा था उसी की मम्मा के पास। आप देखिए, उन्होंने फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को माना था और अल्लाह से दुआ की थी। तो देख लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी मामा को उन्हीं के पास भेज दिया। अब वो इतना खुश और गई मजे से, जाके फौरन जैसे ही अपने बेबी को पकड़ा, बेबी ने तो पहचान लिया कि ये मेरी मामा है। देखिए, वो नहीं समझ सकता, लेकिन जैसे ही मामा टच करती है आपको फील हो जाता है ना, मामा ने आपको टच किया, बाबा ने किया है ना, तो ऐसे उन्हें भी महसूस हो, फौरन चुप हो गए। इतना खुश हुई वो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वाकई ही हम जो बात दिल से मांगते हैं ना वो ज़रूर पूरी होती है, लेकिन यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर यकीन नहीं है तो वो बात पूरी नहीं होगी। तो उसके बाद ऐसा हुआ, हज़रत आसिया ने उनको अपना बेटा बना लिया और बहुत खुश थी। आगे हम देखेंगे क्या हुआ। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि हज़रत आसिया ने उनको अपना बेटा बना लिया और परवरिश उनकी कौन कर रही थी? उनकी अपनी मामा। हज़रत आसिया ने उनको कहा कि आप इनकी देखभाल करें और उनको मुआवजा भी दिया और उनको कहा कि आप इनकी बहुत अच्छे से टेक केयर करें। तो कितना देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना करें, उनको मुआवजा भी मिल रहा था, अपने बेटे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रही थी, उनको माशाल्लाह उनको हर तरह के अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे गिफ्ट से नवाज दिया। फिर ऐसा हुआ कि हजरत जो थे ना, ये छोटे से बेबी, इनका नाम पता क्या था? हजरत मूसा। ये हजरत मूसा थे, ये नन्हे मूसा थे। नन्हे मूसा जूं बढ़ते गए, बड़े होते रहे और बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा बहादुर थे। और आपको पता है, ये थोड़े से गुस्से वाले भी थे। गुस्सा भी इनको आ जाता था, लेकिन बहादुर बहुत थे। और गुस्सा आता था ना, लेकिन दिल भी बहुत सॉफ्ट था, बहुत नरम दिल, नरम मिजाज के। ऐसा हुआ कि वो जब जवान हो गए तो वो जब गुजर रहे रास्ते से, उन्होंने क्या देखा कि दो लोग फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में ऐसे। तो इतनी देर में देखा किसी ने कि वो मूसा जो है माशाल्लाह बड़े हो गए और गुजर रहे हैं और आ रहे हैं। और वो जिसने देखा था वो बनी इसराइल की कौम का ही आदमी था और उन्हें पता था कि मूसा हमारी कौम से है। उसने क्या किया, फौरन मूसा को आवाज़ दी, मूसा बात सुने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन देखा और पूछा क्या हुआ। उनका देखो ये मुझसे लड़ रहा है,
یہ دیکھو مجھے مار رہا ہے, میری ہیلپ کرو, مجھے بچاؤ. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام تو بہت سافٹ نیچر کے تھے, غصہ بھی جلدی آ جاتا تھا. غصہ بھی آ گیا اور سافٹ نیچر بھی فوراً اوپر آ گئی کہ یہ تو ان کو ہٹ کر رہا ہے, مار رہا ہے. جب اس نے کہا دیکھو میری کوئی مسٹیک ہی نہیں ہے, انہوں نے فوراً کیا کیا, آپس میں ان کو چھڑوانے کی کوشش کی. تو لیکن کرتے کرتے جو دوسرا پرسن تھا ان کو ایسے پنچ کیا. کیسے پنچ کیا؟ ایسے. تو ایسے پنچ کیا, پنچ کرنے سے کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں. لیکن وہ اسٹرانگ اتنے تھے, اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے پلان کیا ہوا تھا. انہوں نے پنچ کیا, وہ آدمی وہیں پہ ختم, مر گیا. اب کیا تھا, کسی کو ایسے کرو کوئی مر جائے, ہم کتنا ایسے ہو جاتے کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو ایسا ہی بالکل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. وہ پریشان ہو گئے کہ میرا ارادہ تو ماننے کا بالکل بھی نہیں تھا, میں تو بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا, یہ کیا ہو گیا. وہ بہت پریشان ہوئے, اور ایسا ہوا کہ وہ اس پریشانی کی وجہ سے, اور انہوں نے دیکھا ارد گرد تو کوئی بھی نہیں ہے, تو وہ چلے گئے. بات گزر گئی, کسی کو پتہ نہیں چلا. پھر ایسا ہوا اگلے دن دوبارہ وہی آدمی ہے جو ان کی قوم کا تھا, بنی اسرائیل کا, وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا. اور فوراً اسے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں, اس نے کہا موسیٰ موسیٰ پلیز میری بات سنو, موسیٰ موسیٰ ادھر دیکھو, یہ دیکھو مجھ سے لڑ رہا ہے, میری ہیلپ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اب کی بات, ان کا نہیں, تمہارا کام ہی یہی ہے, تم کرتے ہی ایسے ہو. تو غصے میں انہوں نے کہا, تو جو اس آدمی نے جب دیکھا ان کی قوم کا, وہ ڈر گیا فوراً, کیونکہ اسے پتا تھا. کیا پتا تھا؟ کل موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچ کیا اور وہ آدمی فوراً مر گیا. تو کہیں میری بھی شامت نہ آ جائے, میں ان کو پتہ چل گیا کہ میں بڑا لڑاکا ہوں, میری بھی نہ پٹائی کر دے. وہ فوراً انہوں نے کہا موسیٰ اگر تم نے مجھے کچھ کہا نا, اگر تم نے مجھے کچھ کیا تو میں سب کو بتا دوں گا, کل جو قتل ہوا ہے نا وہ تم سے ہوا ہے. جب یہ بات ہوئی ہر طرف یہ بات پھیل گئی, سب نے سن لیا جو بات چھپی ہوئی تھی. اب سب کو پتہ چل گیا کہ قتل کل کس نے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کرنے کا ارادہ تھا, وہ تو بالکل بھی قتل نہیں کرنا چاہتے تھے, انجانے میں ہو گیا نا. تو وہ فوراً گھبرا کے پریشان ہو کے, یہ بات فوراً فرعون کے محل تک پہنچ گئی کہ دیکھو موسیٰ نے قتل کر دیا ہے, اور یہ دیکھو ایسا کیا, اپنی قوم کا ساتھ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فوراً, اب اس سمجھ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. ایسا ہوتا ہے نا جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے, ہم سمجھ نہیں ہم کیا کریں, اماں سے کیسے بچیں, بابا سے کیسے بچیں, اگر ہوم ورک نہیں کیا تو ٹیچر سے کیسے بچیں, ہوتا ہے نا ایسا؟ جی ہوتا ہے. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے, حالانکہ وہ بہت اسٹرانگ تھے, بہادر تھے. وہ گھبرا اس لیے گئے تھے کہ ان کی ارادہ بالکل بھی ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا, اور انہیں پتا تھا فرعون بہت ظالم ہے. انہوں نے فوراً وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے چل پڑے. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ چل پڑے نا, انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کے اچھے بندوں کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری رہنمائی کیجیے, میری ہیلپ کیجیے, مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے ہر نیک بندوں کی ہیلپ کرتے ہیں نا. تو وہ بھی چل پڑے. اب انہیں نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں, کدھر جا رہا ہوں, انہیں کچھ نہیں پتا تھا. وہ چلتے گئے, چلتے وہ پہنچ گئے مدین یعنی مصر سے کہاں پہنچے؟ مدین. آپ دیکھیں کبھی ہم اتنا بڑا ٹریول ہمیں کرنا پڑے, ہم یہاں سے کہیں دوسرے شہر جائیں تو ہم کتنے مزے سے کسی ہم ٹرانسپورٹ میں بیٹھ جاتے, کوئی سواری لے لیتے, لیکن وہ تو خود پیدل چلتے جا رہے تھے. اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے, مجھے میرا رب جو ہے پیارا رب وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. مدین جب پہنچے تو وہاں نیا شہر, نئے لوگ, وہاں پہ ایک جگہ بیٹھ گئے. دور دیکھا تو بہت رش تھا. دیکھ رہے تھے کہ یہ رش کس چیز کا ہے, یہ رش کیوں لگا ہوا ہے. دیکھا وہاں تو اتنے زیادہ آدمی تھے اور سب کے ہاتھ میں برتن تھے,
اور سب نے برتن پکڑے تھے, وہاں کنویں سے آتے تھے, پانی لیتے تھے اپنی اپنی باری پہ, پیچھے لائن لگی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اسے ڈول جو کھینچتے, کبھی ڈول دیکھا کنویں میں؟ ڈول جب کھینچ رہے تھے, آپ کو تو ڈول کھینچنا ایک بہت زیادہ طاقت کی بات ہے, بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے, انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کے لیے پانی نکال رہے ہیں, لیکن اسی دوران انہوں نے یہ دیکھا دور کہیں اسی کی لائن میں, اسی قطار میں 2 خواتین کھڑی ہیں, 2 لیڈیز کھڑی ہیں. وہ دونوں گھبرائی ہوئی, ایسے گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ سارے وہاں پہ مرد تھے اور پانی لے رہے تھے, ان کی تو باری آ نہیں رہی تھی, تو وہ ویٹ کر رہی تھی. انہوں نے بھی پانی لینا تھا اپنے جانوروں کا. تو آپ کو پتا ہے جو کنویں کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں بہت ہیوی ہوتا ہے, وہ موو نہیں ہوتا ایزیلی. تو وہ ویٹ کر رہی تھی کہ ہم جلدی سے جیسے ان کی باری ختم ہو ہم بھی جائیں وہاں سے پانی لینے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کی نیچر کیسی تھی, سافٹ تھے, بہت نرم مزاج کے مالک تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. جب ان کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ اٹھے, پاس گئے, اور انہوں نے سلام کہا. ان دونوں جو عورتیں کھڑی تھیں انہیں کہا السلام علیکم, آپ پریشان لگ رہی ہیں, خیریت؟ انہوں نے فوراً کہا کہ ہم یہاں اپنے جانوروں کے لیے پانی لینے آئے ہیں, ابھی ہماری باری نہیں آئی, ہمارے بابا بہت کمزور ہیں اور بہت بوڑھے ہیں, تو اس وجہ سے ہم دونوں بہنیں یہاں پہ آئی ہیں پانی لینے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لائیے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ تھے جی. اور جب پنچ لگا تو کیسے ہو گیا آدمی, تو ان کے لیے کیا مشکل کام تھا, اور سب کی ہیلپ کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی تھا, انہیں بہت شوق تھا ہر ایک کی ہیلپ کرنا. انہوں نے پھر ان دونوں خواتین کی ہیلپ کی, ان کو پانی لا کر دیا. وہ دونوں عورتیں اتنا خوش ہوئی کہ اتنی جلدی فارغ ہو گئی, میں پانی بھی مل گیا. فوراً خوشی خوشی پانی لے کے اپنے گھر جاتی ہیں جہاں پہ ان کے بوڑھے بابا ہوتے ہیں. جو ان کے بوڑھے بابا ہوتے ہیں کہتے ہیں خیریت, آج تو آپ دونوں بہت جلدی آ گئی ہیں, کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے, اتنی جلدی فارغ ہو گئی؟ انہوں نے پھر ان کی ایک بیٹی نے کہا بابا جان آج ایسا ہوا. پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ اتنے زیادہ اتنے بہادر آدمی تھے اور انہوں نے ہمارے پاس آئے, ہماری ہیلپ کی اور ہمیں پانی لا کے دیا. تو پھر کیا ہوا, وہ تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے ہم نے دیکھا ہوا نہیں لگتا, کبھی یہاں نہیں دیکھا, لگتا ہے کہیں دور سے آیا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا جاؤ اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. آپ کو پتہ ہے وہ جو ان کے بابا تھے نا, وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت پیارے اور نیک بندے تھے. وہ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. ان میں سے ایک گئی اور گئی جا کے انہیں کہا آپ کو میرے بابا بلا رہے ہیں, آپ آئیے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے اور چلتے گئے, ان تک پہنچے ان کے گھر. اور ان کے گھر جب پہنچے تو کیا ہوا کہ ہم دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ پہ انشاءاللہ. تو کیسے لگے بچوں یہ سٹوری آپ لوگوں کو؟ بہت زیادہ اچھی. کتنی اچھی, اتنی اچھی. اچھا, اب آپ اس اچھی سٹوری میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا لیسن لرن کیا اپنے لیے. جی بیٹا. ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے. اچھا, ایک ماں کو, ہماری ماما کو نہیں ہے؟ ہر ماں کو, ہر ماں کو, ہر پیرنٹس کو بہت زیادہ پیار ہے اپنے سب پیارے پیارے بچوں سے. ہاں جی, ہمیں بھی ایسے ان کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادر بننا چاہیے. بریو بننا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی, بہت پیاری بات. ہمیں دوسروں کی ہر بات ماننی چاہیے. اچھا, جیسے حضرت موسیٰ نے مانی تھی اپنے اس کی اس طرح, اس نے تو ایسے کہا تھا کہ ہٹ. اس طرح کوئی ہمیں بلاتا ہے تو مدد کے لیے, جس طرح اگر فائٹنگ نہ بھی ہو رہی ہو, اگر فائٹنگ ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ رک جو, فائٹنگ مت کرو. اس طرح یعنی انہوں نے بتایا کہ ہیلپ اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون رائٹ پہ اور کون رانگ ہے. ہیلپ ہمیں انہیں دونوں کو چھڑوانے کے لیے کرنی ہے نا, انہیں ایسا آپ یہی چاہتے ہو نا. ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. آپ نے بھی یہ سیکھا الحمدللہ, دوسروں کی ہمیں ہمیشہ ہیلپ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی بیٹا, آپ نے کیا لرن کیا؟ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا ماشاءاللہ, آپ لوگوں نے سب نے یہ لیسن لرن کیا ہے. ہم جب بھی سفر پہ نکلے یا کہیں لمبے راستے پہ نکلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات کہ جب بھی کہیں نکلیں
کس سے ریکویسٹ کرنی ہے, کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. الحمدللہ. جی جویریہ. بہادر بننا چاہیے. بہادر بننا ہے حضرت موسیٰ کی طرح. ہر ماں کو اپنے بیٹے اور بیٹی سے محبت ہوتی ہے. ہر پیرنٹس کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. تو آپ کو یہ بات یقین ہوگی, پہلے آپ کو یقین نہیں تھا, اب آپ کو پکا یقین ہو گیا کہ ماما پاپا پیار کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کے سوا اور کسی سے بھی نہیں مانگنا چاہیے. الحمدللہ ماشاء اللہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر دفعہ کس کی طرف دیکھا؟ اللہ سے. اور ہر دفعہ کس سے دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ. اور ہر مشکل میں کون ساتھ دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ آج سے ہم بھی ارادہ باندھتے ہیں کہ ہم نے ہر مشکل میں, ہر جیسے بھی حالات ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے. جی ناظرین, یہ تھی آج کی سٹوری. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.